محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد. گزشتہ نشست میں واقعہ معراج چل رہا تھا. یہ بات بیان ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جانور لایا گیا، سواری لائی گئی جو انتہائی تیز رفتار تھی. اس پر جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا. فرمایا کہ جب آپ منزل مقصود کو روانہ ہوئے تو آپ کا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جس میں کھجور کے درخت کثرت سے تھے، بہت زیادہ کھجور کے درخت تھے. جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ اتر کر یہاں نماز یعنی نفل پڑھیے. آپ نے نماز پڑھی. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یثرب میں نماز پڑھی. یثرب یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس کا نام مدینہ منورہ ہو گیا. یثرب کا لفظ لغت کے لحاظ سے کوئی زیادہ اچھا لفظ نہیں تھا، یعنی وبا والی زمین کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا تھا. تو بعد میں اس لفظ کو استعمال کرنے سے منع بھی کر دیا گیا، استعمال اچھا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ یثرب اس وقت تک تو یثرب ہو سکتا تھا جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وہاں نہیں لگے. جب آپ تشریف لے آئے تو اب یثرب نہیں بلکہ مدینہ منورہ جو نور سے منور ہے. تو آپ نے وہاں نماز پڑھی. پھر ایک سفید زمین پر آپ کا گزر ہوا. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اتر کر نماز پڑھیے. آپ نے نماز ادا فرمائی. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے مدین میں نماز پڑھی. پھر بیت اللحم پر گزر ہوا، وہاں بھی نماز پڑھوائی اور کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور ایک روایت میں بجائے مدین کے طور سینا کا تذکرہ ہے کہ آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی، یعنی اس جگہ جہاں اللہ نے اپنے کلیم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا کہ جب وہ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے وہاں آگ دیکھی. وہ آگ لینے کے لیے گئے لیکن آگے آگ سے آواز آئی، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ میں تمہارا خدا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی وہاں آگ کی صورت میں موجود تھی. تو اس جگہ بھی آپ کو نماز آپ سے پڑھوائی گئی. اس کے بعد اگلا واقعہ یہ ہے کہ آپ نے آگے جا کر معراج کے واقعے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ سارے اسی سفر میں، بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ معراج کے واقعے سے پہلے. بہرحال یہ عجائب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے. وہ یہ ہے کہ آپ کا گزر ایک بڑھیا پر ہوا جو کسی راستے کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی. آپ نے دریافت فرمایا کہ اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ چلیے چلیے. آپ چلتے رہے. پھر ایک بڈھا راستے سے ہٹا ہوا ملا، وہ بھی آپ کو بلاتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئیے. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ چلیے چلیے. پھر آپ کا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا جنہوں نے آپ کو ان الفاظ سے سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر. یہ تین سلام ان لوگوں نے ارشاد فرمایا. جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان کو جواب دیجیے. اور اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بڑھیا جو آپ نے دیکھی وہ دنیا تھی. سو دنیا کی عمر اتنی رہ گئی ہے جتنی بڑھیا کی عمر رہ جاتی ہے. اور وہ جس نے آپ کو پکارا تھا وہ ابلیس لعین تھا. اگر آپ ابلیس کے اور دنیا کے پکارنے کا جواب دے دیتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی، لیکن چونکہ آپ نے نہیں دیا اس لیے انشاءاللہ بفضل تعالی مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ دنیا کے مال کو دین پر ترجیح نہیں دیتی.
اور جنہوں نے آپ کو سلام کیا تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں فصل بوتے بھی ہیں اور کاٹ بھی لیتے ہیں۔ دن کے شروع کے حصے میں بیج ڈالا زمین میں، وہ دیکھتے ہی دیکھتے پودا بڑا ہو گیا اور فصل تیار ہو گئی، جس کے بعد دانے بھی لگ گئے اور شام آنے سے پہلے پہلے کٹ بھی گئی۔ تو کتنا بہترین یہ ذخیرہ اور بہترین کام ہو گیا، آمدن کا اتنا اچھا ذریعہ ہو گیا۔ حالانکہ عام طور سے زمیندار جو ہے وہ 6 مہینے انتظار کرتا ہے، بعض فصلوں میں سال انتظار کرنا پڑتا ہے، بعض میں 3 مہینے۔ تو ایک دن میں فصل اگے بھی اور تیار بھی ہو جائے اور کٹ کے گھر بھی چلی جائے تو یہ تو بہت بالکل نادر ہے، بہت یہ تو اللہ کا خاص جو ہے وہ کرم ہے۔ تو فرمایا کہ جب کاٹتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ کٹنے کے بعد وہ زمین خالی ہوتی ہے، جو ہی فصل کٹتی ہے نئی فصل آنا شروع ہو جاتی ہے اور بالکل ویسے ہی کھیت ہو جاتا ہے جیسے کٹنے سے پہلے تھا۔ گویا کہ یہ مسلسل عمل ان کا چل رہا۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، کہ ان کا اتنا اجر ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی دنیا سے ان کا اجر تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ ابھی ایک عمل ان کا جو ہے وہ سمیٹ نہیں پاتے کہ دوسرا عمل آ جاتا ہے، پھر تیسرا آ جاتا ہے، پھر چوتھا آ جاتا ہے۔ یہ سمیٹتے ہی بالآخر قیامت آ جائے گی اور ان کا اجر ختم نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیز جان پیش کر دی تھی کہ اللہ آپ ہی کی دی ہوئی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پھر فرمایا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں کہ ان کی نیکی 700 گنا تک بڑھتی ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، اور مسجد پر، مدرسے پر، دین کی نشر و اشاعت پر، دین کی حفاظت پر، ان سب جگہوں پر مال خرچ کرنا، یہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ ان کے ہاتھ سے مال نکلا، ادھر اللہ کی جانب سے اس کا اچھا بہترین بدلہ ان کے لیے اللہ کی جانب سے لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھر سے پھوڑے جا رہے تھے، اور جب وہ کچلے جاتے تھے تو پھر کچلے جانے کے بعد دوبارہ اسی طرح ٹھیک ہو جاتے تھے، اور پھر دوبارہ پتھر سے کچل دیا جاتا، اور اس سلسلے میں کوئی بیچ میں فاصلہ نہیں تھا، بالکل بلا تسلسل کے ساتھ یہ چل رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز سے سرگرانی کرتے تھے۔ فرض نماز جب آئی تو کہتے تھے کیا آ گیا، کیا مسئلہ ہو گیا، یعنی سر بوجھل ہو گیا۔ دنیا کے دھندوں کے لیے اور وقت گزاری کے لیے، گپ شپ کرنے کے لیے ساری رات بیٹھے رہیں گے، تاش کھول لیں گے، اور جو کھیل ہیں لا یعنی انٹرنیٹ اور موبائل، یہ وہ فلاں اس پر جو ہے میسج کرنے میں تو ساری رات گزر جائے گی۔ لیکن جب آیا وقت نماز کا تو سستی، سر بھاری ہو رہا ہے، کپڑے ٹھیک نہیں ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے، دل ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا نعوذ باللہ جو ہے یہ عذاب ہے کہ سر پر پتھر مارو۔ جس سر نے نماز کو بوجھل سمجھا تھا اس سر کو آج کچل ڈالا جائے۔ پھر فرمایا کہ قوم پر آپ کا گزر ہوا کہ ان کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں، یعنی صرف اتنا سا کپڑا ان کے جسم پر ہے جس سے جو خاص حصہ ہے انسان کے جسم کا چھپانے والا وہ چھپ سکتا ہے، بس باقی کچھ نہیں ہے، باقی سارا جسم ننگا ہے۔ اور وہ جیسے جانور چارہ چرتے ہیں ایسے جہنم کے اندر سے زقوم اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں جانوروں کی طرح۔ آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، مال کو بے زکاتہ مال دنیا میں رکھتے تھے اور اس کو گنتے تھے، اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ آج ان کا انجام یہ ہو رہا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا،
یہ تو اپنا عمل ہے جو ان کے سامنے آ گیا. یعنی جس مال کو انہوں نے بچا بچا کے رکھا تھا اللہ کے حکم سے، وہی مال آج ان کو عذاب کی صورت میں کھانا پڑ رہا ہے. اللہ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. پھر آپ کا گزر ایک قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت رکھا ہے، بڑا خوبصورت، بڑا اچھا لذیذ صاف ستھرا کھانا پکا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، اور ایک ہنڈیا میں کچا کیڑوں والا سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے. وہ لوگ اس سڑے ہوئے کچے گوشت کو کھا رہے ہیں، پکے گوشت کو نہیں کھاتے جو ان کے لیے خوشبودار بھی ہے، اچھا بھی ہے اور ان کی صحت کے لیے اچھا ہے، اس کو نہیں کھاتے. آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ آپ کی امت میں سے وہ مرد ہیں جن کے پاس حلال پاکیزہ بیوی ہے، پھر وہ ناپاک عورت کے پاس آئے اور رات گزارے یہاں تک کہ صبح ہو جائے. اسی طرح وہ عورت، اس سے مراد وہ ہے جو اپنے پاک شوہر کو چھوڑ کر کسی ناپاک مرد کے پاس جائے اور رات کو اس کے پاس رہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے، کہ ایک حلال طیب چیز اس کے پاس موجود ہے جس کے حق کی ادائیگی فرمایا صدقہ ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بھی صدقہ ہے؟ آپ نے ہاں ہاں بالکل صدقہ ہے، اس لیے کہ اگر حرام جگہ پر اپنی خواہش پوری کرے انسان تو اس کو گناہ ملے گا نہیں ملے گا؟ فرمایا ملے گا. عرض کیا ملے گا؟ فرمایا کہ جب حلال جگہ پر انسان اپنی خواہش پوری کر رہا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے. اور حرام جگہ پر کتنا بڑا وبال ہے. پھر ایک شخص پر گزر ہوا جس نے ایک بڑا گٹھا لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے اور اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اٹھا نہیں سکتا اور وہ اس میں اور لا کر پھر رکھتا ہے. پہلا جو گٹھا اس سے اٹھ نہیں رہا، کوشش کرتا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ اس میں سے لکڑیاں نکال کر اس کو ہلکا کرتا، اس کی جگہ اور لکڑی رہتا ہے اور ڈال دیتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، پھر نہیں اٹھ رہا، پھر جاتا ہے اور لکڑی رہتا ہے اور بوجھل پہ بوجھل کیے چلے جا رہا ہے. آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت میں سے ایسا شخص ہے جس کے ذمے لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانتیں ہیں. امانت رکھی، کسی نے کھا پی گیا، کسی کا حق تھا جو دبا گیا، کسی کی زمین ہتھیا لی، کسی کا مال ہتھیا لیا، کسی کے ساتھ ظلم کر دیا، زیادتی کر دی، یہ اپنے اوپر بوجھ لاد رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ان کو ہلکا کرتا، آج ایک کی زمین ہتھیائی تو اس کو ڈکار ماری، ہضم کیا اور پھر دوسرے کی طرف چل گیا. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے زمین کھا نہیں لی، اپنے سر پہ بوجھ لاد رہا ہے، اور جتنی زیادہ کرتا جائے گا اتنا بوجھ لدتا جائے گا. کسی کا مال جوے سے لے لیا، رشوت سے لے لیا، تو یہ بھی اپنے سر پہ گٹھا لکڑیوں کا باندھ کر اکٹھا کر رہا ہے اور بوجھ بنا رہا ہے. یہ لوگوں کے حقوق اور امانتیں ہیں جن کے ادا کرنے پر قادر نہیں اور زیادہ لدتا چلا جا رہا ہے. پھر آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. جب وہ کٹ چکتے ہیں تو پھر ہونٹ دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ. یہ خاص طور سے جہنم کی یہ ایک تکلیف دہ بات ہے کہ وہاں جو ہے موت کو بھی موت ہے. دنیا میں کہتے ہیں جتنی مرضی شدت کی تکلیف ہو جائے اس کے اینڈ کیا ہے؟ موت. اس کی انتہا موت پہ ہو جاتی ہے. جتنی مرضی بیماری ہو، کینسر ہو کسی کو، اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ کسی کے ساتھ ہو، لیکن خدا نخواستہ اگر ہو بھی تو انتہا کیا ہے؟ موت. موت سے آگے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کسی جج نے کسی ملزم سے یا مجرم سے یہ کہا کہ تم نے جو جرم کیا ہے نا اس کی سزا 5 دفعہ سزائے موت ہے، 5 دفعہ تجھے پھانسی لگے گی. تو اس نے کہا کہ 1 دفعہ لگاؤ، اس کے بعد 100 دفعہ لگا لینا، اس کے بعد چاہے 100 بار مجھے پھانسی دے لینا، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ 1 دفعہ موت آئی تو بس میں تمہارے ہاتھ سے نکل گیا. اب دنیا کی کوئی تکلیف مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی. لیکن جہنم ایسی نہیں ہے. جہنم میں جو ہی دیکھیں نا، ایک ہونٹ کٹنے کے بعد دوبارہ ہونٹ اسی طرح. تو پہلے ہونٹ کے کٹنے میں جو تکلیف ہوئی تھی وہ تکلیف ختم نہیں ہوئی کہ دوبارہ تکلیف کا سامان پیدا ہو گیا. تو اس لیے فرمایا کہ یہ جہنم کا عذاب اللہ اس سے پناہ عطا فرمائے. ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں اور جب وہ کٹ جاتے ہیں تو پھر اسی طرح واپس ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا. آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ گمراہی میں ڈالنے والے واعظ ہیں،
خطیب، تقریر کرنے والا، وعظ کرنے والا جو لوگوں کو الٹے راستے پہ لگاتا ہے، بجائے اس کی کہ سیدھی بات بتائے، ان کو صحیح بات بتائے، اپنے زور بیان سے، زور خطابت سے متاثر کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ وہ آدمی ہے۔ اور پھر ایک گزر آپ کا ایک چھوٹے پتھر پر ہوا جس میں سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے۔ ایک پتھر ہے، اس کے اندر سے ایک بیل نکلا، پھر وہ بیل اس کے پتھر کے اندر واپس جانا چاہتا ہے لیکن نہیں جا سکتا۔ آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس شخص کی مثال ہے جو ایک بڑی بات منہ سے نکالے، یعنی کوئی بڑی بات منہ سے نکال دی لیکن اب پشیمان ہے، پچھتا رہا ہے کہ میں نے یہ کیا بات کہہ دی، کاش کہ یہ بات میری واپس ہو جائے۔ جیسے آدمی بعض دفعہ غصے میں کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دیتا ہے کسی کو اور پھر ساری زندگی اس پہ پچھتاتا ہے، کہتا ہے کہ کاش وہ لمحہ واپس آ جائے، وہ منٹ واپس آ جائے، وہ گھڑی واپس آ جائے کہ جس میں میں نے یہ جملہ بولا تھا، میں اپنے جملے کو واپس لیتا ہوں۔ کہتے ہیں نا، میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، میں اپنا بیان واپس لیتا ہوں۔ تو وہ واپس ایک رسمی طور سے ہو جاتا ہے لیکن حقیقت میں تو واپس نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دی، کوئی زیادتی کر دی، اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو ایسی حالت میں انسان کو قابو رکھنا چاہیے کہ زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ جو ساری زندگی کو تلخ کر جائے اور زندگی بھر کے لیے ہمیں ندامت اور پشیمانی، شرمندگی دے جائے۔ فرمایا کہ منہ سے بڑی بات نکالی، پھر نادم ہے مگر اس کو واپس کرنے پر قادر نہیں، اس کو واپس نہیں کر سکتا۔ پھر ایک وادی پر گزر ہوا جو وہاں ایک اور پاکیزہ، ٹھنڈی اور مشک کی خوشبو آئی۔ یہاں سے پھر آگے تفصیلی ذرا تذکرہ ہے جنت کا، پھر انشاءاللہ اگلے نشست میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔